سراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں صحیح البخاری کتاب بدء الخلق دا بک آف کریشن. تو ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. نحمدہ صلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنا علما. تو ہم لوگوں نے پیچھے بھی پڑھا تھا، زمین پہ پڑھا، پھر ہم لوگوں نے ستاروں پہ پڑھا. تو آج بھی ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ ہماری کتاب بدء الخلق، اور ہماری حدیث نمبر آج کی ہے، حدیث نمبر ہم کریں گے انشاءاللہ 427 to 429 انشاءاللہ. تو یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کر تو رہے ہیں ہم حدیث، لیکن وہ قرآن کے ورڈ ہوتے ہیں. پھر وہ ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کی حدیث جو روایت کرتے ہیں ان میں قرآن کی جو الفاظ ہوتے ہیں ان کا مطلب بھی جو ہے، قرآن بھی عربک ہے، ان کا مطلب بھی وہ عربی زبان میں کر رہے ہوتے ہیں. تو پچھلا ہمارا درس ماشاءاللہ اس میں ساری عربک تھی، تو وہ بھی سمجھ میں آتی ہے. قرآن کی عربی پھر وہ اپنی عربک میں کر رہے ہوتے وہ. اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کی تشریح پہلے قرآن سے ہوتی ہے. جیسے اس کی مثال ہے کہ سورۃ الفاتحہ میں انعمت علیہم، ٹھیک ہے، تو انعمت علیہم کی تفسیر جو ہے ہمیں ملتی ہے سورۃ النساء میں، جہاں پہ انعمت علیہم کو ڈسکرائب کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ وہ صالحین ہیں، صدیقین ہیں، اور جو ہے پہلے تو اللہ نے کہا کہ نبی ہیں، انبیاء ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، صدیقین ہیں. تو قرآن کی تفسیر قرآن خود کرتا ہے. قرآن کی 3 طرح سے تفسیر، قرآن کی تفسیر قرآن سے، قرآن کی تفسیر احادیث مبارکہ سے، پھر جو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی زندگیوں میں دیکھتے ہیں وہ سب کچھ. تو ظاہر ہے کہ آپ تو صاحب قرآن ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو قرآن نازل ہوا ہے. اور جو ہے آپ نے ہمیں، آپ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو چلتا پھرتا قرآن تھے، جو اللہ تعالیٰ نے سارا کچھ قرآن میں نازل کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سب کر کے دکھا دیا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ حدیثوں میں بھی قرآن کی آیت ہوتی ہے، قرآن کی آیت کا ٹکڑا ہوتا ہے، تو سارا صاحب قرآن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں نا. تو اب جیسے ہم نے ہوا پہ بھی پڑھا تھا، تو جو قرآن کے الفاظ تھے وہ پہلے آئے، پھر اس کے بعد ہم نے حدیث مبارکہ پڑھی. اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اسلوب یہ ہے کہ وہ پہلے قرآن کے الفاظ لاتے ہیں، پھر وہ جو ہے حدیث لاتے ہیں نا. تو اس لیے آپ کو یہ ہو رہا کہ قرآن کے الفاظ کیوں ہوتے، تو قرآن کے الفاظ ہوتے کیونکہ تفسیری جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے ساری قرآن کی. تو جو ہے وحی الہی 2 طرح کی ہے، آپ سب کو معلوم ہے. ایک تو وحی خفی اور وحی جلی. وحی جلی کیا ہے؟ قرآن مجید ہے. اور وحی خفی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سے ہمیں بتایا ہے، تو وحی خفی. تو وحی مطلوب اور وحی غیر مطلوب. تو چلے میں نے کہا تھوڑا ایکسپلینیشن ہی ہو جائے، اس کے بعد ہم شروع کرتے ہیں. ہماری حدیث نمبر 427 ہے، پچھلی دفعہ ہم نے کی تھی، لیکن تھوڑی سی اس کی شرح کر لیتے ہیں، اس کو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ. اب ابو طالب کے بیٹے، ٹھیک ہے، آپ کے كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى
للہ الذی نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صحیح البخاری کتاب بدء الخلق بک آف کریشن ہم لوگ حدیث نمبر 427 سے کریں گے۔ یہ ہم کر چکے تھے لیکن اس کی شرح نہیں ہوئی تھی نا، تھوڑا سا اس کو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں۔ آپ لوگوں کا کیا نمبر ہے عظما؟ ہاں، وہ جس میں آپ سب نے فرمایا تھا کہ مجھے صبا مشرقی ہوا سے مدد ملی اور عاد کی قوم کو دبور مغربی ہوا سے تباہ ہو گئی نا۔ والی حدیث نکال لیں سب لوگ تو پھر ہم شروع کرتے ہیں۔ حدثنا آدم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مل گئی سب کو حدیث جو ہم نے آخری حدیث کی تھی اس دن؟ ہاں ہاں چلیں شروع کریں۔ مل گئی سب کو؟ ہاں وہی ہم دوبارہ کریں گے، وہ آخری والی ہم دوبارہ کریں گے۔ جی، حدثنا آدم حدثنا شعبۃ عن الحکم عن مجاہد عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال نصرت بالسباء واہلک عاد بالدبور، کہ ہم سے آدم بن نبی ایاس نے بیان کیا، ہم سے شعبہ نے، انہوں نے حکم سے، انہوں نے مجاہد سے، انہوں نے ابن عباس سے۔ اس حدیث کو صحابہ میں سے ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا کہ نصرت بالسبائی، کہ آپ نے فرمایا مجھے سبا یعنی مشرقی ہوا سے مدد ملی۔ باد صبا کہاں سے چلتی ہے؟ مشرق سے چلتی ہے، ٹھیک ہے۔ باد صبا سنا ہے نا، اردو میں تو بہت سنا ہے باد صبا، شاعری میں بھی بہت سنا ہے باد صبا۔ جی، باد صبا تیرا گزر، ہاں۔ لکت ہلاکت سمجھتے نا، ہلاکت عاد بالدبوری، اور عاد کی قوم یعنی قوم عاد و قوم سمود کا ذکر آتا ہے نا قرآن میں، تو قوم عاد کو دبور یعنی مغربی ہوا سے تباہ کی گئی۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی قوم کی غیبت نہیں کر رہے ہیں، بلکہ عبرت کے لیے یہ حدیث آئی ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے مغربی ہوا سے یعنی قوم دبور جو ہوتی مغربی ہوا سے، اس سے تباہ کر دیا، ٹھیک ہے۔ پوری قوم تباہ ہو گئی، اللہ کو نہیں مان کے دے رہے تھے تو ایک ہوا ایسی چلی، اس کو کہتے ہیں سیحا، یعنی کہ مطلب ایک ہوا چلی اور اس سے وہ تباہ ہو گئے۔ کہیں بارش گری تو تباہ ہو گئے، کہیں ایک چیخ کی آواز آئی تو کچھ قومیں تباہ ہو گئی، قوم عاد، قوم سمود، وہ سمندر میں غرق ہو گئے، قوم نوح ہے نا۔ تو یہ ساری عذاب کی شکلیں تھیں۔ اور جو قوم لوط جو ہے، چونکہ ان کا عمل تو بہت برا تھا کہ عورت کو چھوڑ کے مردوں کے پاس جاتے تھے، تو اس کو تو آلیا سافلہ، ان کو تو ان کی بستی کو تو نیچے سے اٹھا کے اوپر لے جا کے نیچے پلٹ دیا گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھے تو میری مدد ملی، مجھے کون سی ہوا سے مدد ملی؟ مشرقی ہوا سے، باد صبا سے، تو باد صبا اچھی ہوتی ہے، اور مجھے قوم عاد کو مغربی ہوا یعنی دبور کی ہوا سے تباہ کر دیا گیا۔ تو کسی قوم کی غیبت نہیں بیان کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے کا مطلب ہے کہ ہمیں عبرت لینا چاہیے کہ ہوائیں بھی چلے نا تو ڈریں کہ یہ عذاب کی شکل نہ، بارش بھی ہو نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً وہ پڑھتے ہیں۔ اب یہ آپ کی اگلی حدیث یہی ہے، فوراً نوافل پڑھنے لگتے تھے کہ یہ بارش جو ہے کہیں جو ہے عذاب کی شکل نہ ہو۔ اگلی حدیث آ رہی کہ وہ کس طرح عذاب ہو گیا تھا نا۔ تو اور پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق کا پاپ پڑھ رہے نا، تخلیق کریشن پڑھ رہے نا، تو ہوا بھی کریٹ کیا ہے، تو بعض کو بعض پہ کیا ہے فوقیت دی ہے، جیسے باد صبا کو باد دبور پہ فوقیت دے دی، ٹھیک ہے نا۔ تو بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے۔ لا نفرق بین احد من رسلنا، آپ نے پڑھا نا کہ ہم کسی پیغمبروں میں بھی فرق نہیں کرتے۔ نفرق ہے نا فرق، یہ آیت بھی ہے نا کہ لا نفرق بین احد، ہم کسی ایک پیغمبر میں بھی فرق نہیں کرتے۔ پیغمبر کے بھی درجات ہیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ رحمت للعالمین کہا، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بھی فضیلت دی اس زمانے کی۔ اس زمانے میں آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی تمام اقوام پہ، تو ایک کو دوسرے پہ اللہ نے فضیلت دی ہے۔ تو ہوا کبھی مشرق سے آتی ہے، کبھی مغرب سے آتی ہے۔ تو مشرق والی ہوا کو کیا کہتے ہیں؟ باد صبا، اور مغرب والی ہوا
بعد दुबुर। तो बाज मखलूकात को बाद पर अल्लाह ताला ने फजीलत दी है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेमत का जिक्र कर दिया कि मुझे नेमतों का भी जिक्र करना चाहिए। देखिए नेमत का जिक्र क्या है ना, एक कि मुझे मेरी मदद जो अल्लाह ताला ने किससे की, बाद सबा से की। तो कोई आयत बताएगा क्या है नेमत के एतराफ के लिए, क्या आयत है अम्मा के बारे में नेमत के एतराफ के लिए? फाम्मा बिनिमत रब्बी का फहदिस, कि अपने रब की नेमत को फहदिस, हदीस क्या होता है, बात करना, बताओ बताओ ना। तो ये आप सल्लम ये आयत भी है, फाम्मा बिनिमत रब्बी का फहदिस, आपने नेमत का एतराफ और इजहार किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना इजहार कर दिया। अच्छा, उसके बाद अब ये वाज़ेह हो गई। अब दूसरी हदीस शुरू करते हैं हम। हदसना मक्की इब्न इब्राहीम हदस इब्न जुरैज अन अताइन अन आयशा रदियल्लाहु अन्हा क़ालत, इस हदीस की राविया हैं हजरत आयशा रदियल्लाहु अन्हा। अन्हा क्यों कहा? क्योंकि फीमेल है। अनहु मर्द के लिए आता है, अन्हा फीमेल, सिंगुलर सिंगुलर। अच्छा ठीक है, अनहुम कहेंगे तो बहुत सारे साहबी रिवायत कर रहे होंगे, ठीक है। अनहुमा दो होंगे, तस्निया है ना, अनुमा आता जाएगा तो मैं बता दूं। कालत, अब कालत क्यों कहा काला की बजाय? फीमेल है, फीमेल है। काला तो मर्द कह रहा होता है, काला उन्होंने कहा, कालत फीमेल है ना। हाँ, कानन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत आयशा फरमाती है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि इज़ा राई मखीलतन फिस समाई अक़बला व अदबरा व दखला व खरजा, कि जब आसमान पर बादल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते तो आगे पीछे अंदर बाहर आते जाते। ब्रैकेट में ये समझा रहे हैं, इसमें हदीस में नहीं है, जैसे कोई घबराया हुआ होता है, ये समझाने के लिए ब्रैकेट में कहा है। अच्छा, जरा से अल्फाज देखें। फिस समाई आप समझ रहे हैं आसमान से, ठीक है। अकबला आगे, व अदबरा पीछे, दुबुर कहते हैं पीठ, दुम को, पीठ पीछे पीछे, ठीक है। व अदबरा पीछे, व दखला और दाखिल हुए। दाखिल कहाँ होते हैं? अंदर, इसके अंदर ही माना छुपा ना, दाखिल कहाँ होंगे? अंदर। व खरजा बाहर हुए। आपने देखा होगा उम्रा करने गए होंगे तो एग्जिट पे लिखा होता है खुरूज, इस्लामिक मुल्कों में आप गई होंगी तो एग्जिट पे होता है खुरूज और उस पे होता है दुखुल, के दाखिल हो जाओ। खुरूज दुखुल पढ़ा है ना आपने। तो ये है कि आप जब आसमान पर बादल या अबर को देखते, मखीलतन, मखीलतन क्या है? बादल। देखें आपका अल्फाज देखें, मखीलतन अरबिक के, किशोर आपको मिल गई? जी 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 हाँ। तो मखीलतन, दे हेल्पर बैठी है ना आपके बराबर में, कोई परेशानी की बात नहीं। तो बादल, ठीक है। तो जब आसमान पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादल या अबर को देखते, तो ये अबर नहीं लिखा हुआ लेकिन उन्होंने ब्रैकेट में कहा है, ठीक है। देखते तो आगे पीछे अंदर बाहर आते जाते जैसे कोई घबराया हुआ होता है, ठीक है। वतगय्यरा वजहू, वज कहते हैं चेहरा, वजिल्ला पढ़ा ना, अल्लाह के चेहरे के लिए कोई काम करती हूँ, ठीक है। तो तगय्यर समझते बदल जाना, अरबी समझ में आ रही है। तो आपका चेहरा बदल जाता, ठीक है। फैजा अम तरतिस समाऊ, जब पानी बरसने लगता। मतर कहते हैं बारिश को, मतर किसको कहते हैं? बारिश को, ठीक है। तो फैजा अम तरतिस समाऊ, जब पानी बरसने लगता तो सुर्री अनहु फअर्रफ्तुहु, तो आपको तसल्ली हो जाती, ठीक है। फअर्रफ्तु आयशतु, हजरत आयशा ने आपसे सबब पूछा, जालिका, इसका, किसका, कि आप क्यों परेशान थे जब बारिश आपने बादल देखे। जालिका यानी किसका? क्योंकि आपकी परेशानी का, अंदर गए बाहर गए, कभी आगे हो रहे कभी पीछे हो। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा अदरी लअल्लहु कमा काला कौमुन, कि मैं इसलिए डरता हूँ, ये ब्रैकेट में किया, मैं इसलिए डरता हूँ शायद वो बादल ना हो जिसको देखकर आज की कौम ने कहा था, फलम्मा राहु, फलम्मा पस जब, राहु देखा था उसको, हु किसको? उसको, बादल को, आरिदन मुस्तकबिला औदियतिहिम अल आया, कि जब उसको देखा, आज की कौम ने कहा था जब उनके मैदानों की तरफ आ रहा था आखिर तक। मतलब ये आयत इन्होंने बयान कर दी, आयत का टुकड़ा, कि उन्होंने देखा था ना बारिश के बादलों को, तो वो ये समझे थे कि अब बारिश बरसेगी। मतलब आयत पूरी नहीं दी है, जब कौम आद पर बारिश, वो उन्होंने बादल देखे तो वो समझे कि अब बारिश बढ़ती, बस बारिश बरस के क्या होता है, आपका जो बहुत जो हफ्सा होता है वो साफ हो जाता है, गर्दो गुबार साफ हो जाता है, जो खिड़कियां और दरवाजे और छतें आप धोते नहीं वो भी धुल जाती, फायदे फायदे, फिर खेत खलियान उगते हैं, जमीन जरखेज हो जाती है। तो वो समझे कि अब बारिश बरसेगी, मगर आग बरसी। क्या बरसा था?
وہ باد سموم جبھی تو کہا گیا نا کہ اس سے کیا برسی؟ آگ برسی تھی، آگ برسی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرما رہے ہیں کہ انہوں نے تو سمجھا بارش برسے گی اور جو ہے بہت کھیت کھلیان ہو گئے، لیکن کیا وہ آگ برسی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈرتے تھے کہ کہیں عذاب نہ آ جائے، کیونکہ بادل بھی عذاب بن کے آ گئے تھے ان کے لیے، ٹھیک ہے نا، تو قوم عاد پہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کانا، ایک آیت ہے نا، کانا بالمومنین رؤوف الرحیم، کانا تھے بالمومنین مومنوں کے لیے رؤوف الرحیم، آپ مومنوں کے لیے رؤوف الرحیم تھے، بہت زیادہ رحم کرتے. اور رحمت للعالمین بنا کے بھیجا گیا نا آپ کو، تو آپ بہت ڈرتے تھے، لوگوں کے لیے بہت رحیم تھے. تو آپ ڈر گئے کہ اب کیا ہوگا، عذاب تو اللہ کا نہیں آ جائے. دیکھیں عالم الغیب پیغمبر بھی نہیں ہوتے، تو کیسے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ پیغمبر عالم الغیب تھے؟ کیا ان کو غیب کا علم تو نہیں تھا کہ بارش؟ وہ بھی ڈر رہے تھے کہ کیا ہوگا. تو اور آپ سے فوراً نفل پڑھنے لگتے تھے، 2 نفل. تو ہم تو ایسے ملکوں میں رہتے ہیں، بارش ہو رہی ہوتی ہے، سنو بھی ہو رہی ہوتی ہے، اور ہمارے تو اتنے سیویئر موسم آج ہوتے ہیں کہ موبائل ہمیں خبریں دے دیتا ہے، نیوز فیڈ ہمیں آ رہا ہوتا ہے. تو کیا کرنا ہے؟ 2 نفل پڑھنا. مطلب اگر ہم بیٹھے ہیں تو کچھ سبق لینے بیٹھے ہیں نا کہ کیا کرنا ہے. اچھا یہ آیت سورۃ الاحقاف میں ہے، جا کے پڑھیے. الف ہا قا الف ہا، سورۃ الاحقاف ہے نا، الف ہا قاف الف ہا، اس کی تطبیق وہاں جا کے کریں گے، ٹھیک ہے. فلما راؤ عارضا مستقبل اودیتہم الآیہ، یعنی انہوں نے کہا اخیر تک، اخیر آیت تک یہ آپ پڑھیں گی جا کے، ٹھیک ہے، یہ آیت، ٹھیک ہے. بلکہ آپ اگر پوسٹ کر سکتی ہے آپ میں سے کوئی ہے تو یہ سورۃ الاحقاف میں فلما راؤ، آپ کی حدیث میں ہے نا، پھر انہوں نے لکھا ہے نا الآیہ، انہوں نے پوری نہیں دی. امام بخاری، آپ کو میں نے پہلے بھی سمجھایا تھا کہ رحمت اللہ علیہ کیا کرتے ہیں کہ یہ قرآن کی آیات کے ٹکڑے ڈال دیتے ہیں، کیونکہ یہ قرآن کی تفسیر تو نہیں ہے نا، ورنہ سارا قرآن کی آیتیں ہو جائیں، تو حدیث بیان کرتے ہیں. لیکن انہوں نے کتنا ہمارے لیے اچھا کیا ہے سمجھانے کے لیے کہ چونکہ کتاب بدل الخلق ہے، تو ظاہر ہے کہ حدیث کی تفسیر تو قرآن کی تفسیر ہی ہوتی ہے نا حدیث، تو وہ آیات ڈال دیتے ہیں تاکہ ہمیں اچھی طرح سمجھ میں آئے، اور پھر جا کے ہم اس کی تطبیق کریں، قرآن بھی کھولے ساتھ میں، ٹھیک ہے نا، صحیح ہے نا. تو جب وہ ان کے میدان، وہ کہاں آ رہا تھا؟ میں ان کے میدانوں کی طرف آ رہا تھا، ٹھیک ہے نا، جس کو دیکھو آج کی قوم نے کہا تھا جب ان کے میدانوں کی طرف آتا ہے آخر آیت تک، ٹھیک ہے. اچھا اب ہم آگے چلیں، ٹھیک ہے. بابو ذکر الملائکتی، اب باب شروع ہوا دوسرا. کتاب تو بدل الخلق ہے، بگننگ آف دا بد کہتے ہیں، بدل الخلق بگننگ آف دا کریشن ہے نا، کتاب بدل الخلق ہے. مختلف باب میں مختلف باتیں، چاند کا آیا تھا، سورج کا آیا تھا. اچھا اب آپ لوگ کہیں گے کہ ہم تو صلاۃ وہ کسوف اور خسوف کا پورا چیپٹر پڑھ چکے ہیں، پیچھے کسوف اور خسوف کی حدیث گزری تھی، تو ہم تو پڑھ چکے ہیں، پھر اس میں کیوں آئی بتائیں؟ چاند اور سورج بھی تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے نا، اللہ کی کریشن ہے نا. اس لیے آپ جس طرح قرآن کی آیات ریپیٹ ہوتی ہیں، 5000 الفاظ ہیں، اور ہمیں ریپیٹیشن کے نکال کے 2000 الفاظ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن یاد کرنے ہیں، اور 500 ہماری اردو زبان میں، 1500 ہمیں یاد کرنے. اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں نا، آپ نے پڑھی تھی نا کسوف اور خسوف کی آیات، حدیثیں تو بار بار آئے گا، اللہ تعالیٰ آپ کا خود ریویژن، جیسے قرآن میں ہوتا ہے ایسا حدیث میں بھی ہوگا، ٹھیک ہے، چیزیں ریپیٹ ہوں گی باب کے لحاظ سے. تو بابو ذکر الملائکتی، بک تو کتاب بدل الخلق ہے، لیکن اب اس کے الگ الگ چیپٹر سمجھ لے، باب سمجھ لے. اب اس میں کیا آ رہا ہے؟ ذکر الملائکتی، کہ فرشتوں کا بیان، ٹھیک ہے، فرشتوں کا بیان ہے اس میں. اچھا اب جو ہے وقال انس قال عبداللہ بن سلام للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، انس رضی اللہ عنہ سے بیان ہوا، اس کو پھر عبداللہ بن سلام سے بیان ہوا. عبداللہ بن سلام کون تھے؟ یہودیوں کے بڑے عالم تھے، اور عبداللہ بن سلام ایمان لے آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کیونکہ عالم تھے. ایسا نہیں تھا کہ سارے جو یہودی ایمان نہیں لائے تھے نا، کچھ لے بھی آئے تھے لیکن بہت کم تھے. تو ان میں سے عبداللہ بن سلام بھی تھے، یہ یہودی عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے. تو عبداللہ بن سلام للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن سلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، کیا عرض کیا؟ ان جبریل علیہ السلام عدو الیہودی من الملائکۃ، عدو کہتے ہیں دشمن کو، ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں عبداللہ بن سلام عرض کیا کس سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ یہودی یہ سمجھتے ہیں کہ فرشتوں میں جبرائیل علیہ السلام ان کے بڑے دشمن ہیں، ٹھیک ہے. اچھا اب میں حاشیے سے پڑھتی ہوں کہ سب سے پہلے تو ایک یہ ہے کہ اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا ہے کہ وہ اللہ کے معزز بندے، اللہ کی تخلیق ہے، ان کے جسم لطیف ہیں، مگر فرشتوں کے جسم لطیف ہیں اور وہ زیادہ قوی ہیں.
جنوں میں اب جن پہ بھی مالا نا، جنوں میں اچھے برے مومن کافر سب طرح کے ہوتے ہیں، مگر فرشتے سب اللہ کے نیک اور تابعدار بندے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تابعدار بندے ہوتے ہیں۔ سعید بن مصعب نے کہا کہ فرشتے نہ مرد ہیں نہ عورت ہیں، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، نہ نکاح کرتے ہیں نہ جنتے ہیں، برت بھی نہیں ہوتی ان کے یہاں۔ اچھا، اس کے بعد ہاں یہ فرشتوں کا ہو گیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جبریل کون کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ بن سلام، جو کہ یہودی کے بڑے عالم تھے، کہ وہ ایمان لے آئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہودی یہ سمجھتے ہیں کہ فرشتوں میں حضرت جبریل علیہ السلام ان کے بڑے دشمن ہیں۔ تو ابن عباس نے سورۃ الصافات کی اس آیت کی تفسیر میں انا لنحن الصافون کہا کہ مراد اس سے فرشتے ہیں۔ وقال ابن عباس لنحن الصافون الملائکۃ، یہاں پر پھر وہ آیت لے کے آئے ہیں، کون لے کے آئے ہیں؟ امام بخاری، اور کہتے ہیں کہ ابن عباس اس کی تفسیر کیسے کرتے ہیں کہ انا لنحن الصافون، کہ ہم تو صفوں میں آتے ہیں، کون؟ فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے۔ تو یہ جو انا لنحن الصافون جو ہے نا، یہ آیت ہے نا سورۃ الصافات کی، انا لنحن الصافون، اس سے ابن عباس اس کی تفسیر کرتے ہیں کہ اس سے مراد فرشتے ہیں۔ اس سے مراد کون ہے؟ فرشتے ہیں۔ انا کون صفے مانتے؟ فرشتے صفے۔ یعنی یہودی اپنی عبادت سے جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ وہ ساری راز کی باتیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا جاتا ہے، کیونکہ وہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آتی تھی، اور منافقوں کا بھی بتایا، یہودیوں کا بھی بتایا، اللہ تعالیٰ نے تو سب کا کتا چھتا کھول دیا قرآن مجید میں نا۔ تو وہ کہتے تھے کہ جبریل علیہ السلام ہمارے دشمن ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آیت بھی اتارا کہ من کانا عدو جبریل میکائیل، جو بھی جبریل کا دشمن ہوا، میکائیل کا، فرشتوں کا ہوا، تو وہ ہمارا بھی دشمن ہے۔ بھائی ہمیں تو ان چیزوں پہ ایمان لانا نا، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، میں ایمان لائی اس کے فرشتوں پہ، کتابوں پہ، رسولوں پہ، موت پہ، آخرت کے دن پہ، اور اس دن کے موت کے بعد اٹھانے پر۔ مجھے اپنی یہ جو بلڈنگ میں ہماری پڑھاتی تھی مائیں تو کہیں نہ کہیں بھیجی تھی، انہوں نے رٹوا دیا تھا بچپن سے، کتنا ان کو اجر جا رہا ہے آپ دیکھیں، جتنی بار ہم جتنے بچے ان کا روم بھر جاتا تھا۔ آج میں پڑھ رہی ہوں، مجھے تو نہیں یاد ہے وہ کون کون بچے کہاں کہاں بیچاری شادیاں ہو کے میری طرح میری ایج کو پہنچ گئے ہوں گے بچے سب، تو انہوں نے کچھ باتیں ہمیں کلمے ہیں یہ ہے سکھا دی تھی، قرآن کے ساتھ چھوٹی صورتیں بھی یوز کرا دی تھی، کتنا وہ صدقہ جاریہ کا کام کر کے چلی گئی۔ یہ کرنا ہے ہمیں کہ جب تک اب میں جتنا آگے پہنچاؤں گی، آپ جتنا آگے پہنچائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام ساری راز کی باتیں سنا جاتے ہیں، یا ہمیشہ عذاب لے کر وہی اترا کرتا ہے۔ اب دیکھیں اترا کرتا ہے، ادب بھی نہیں۔ اس اثر کو خود امام بخاری نے باب الہجرہ میں وصل کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب جو ہے یہاں پہ آپ دیکھیں ایک چیز نوٹ کریں کہ یہ معلق حدیث ہے، دیکھیں ذکر الملائکہ وقال انس قال عبداللہ بن سلام لنبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں نا اس میں یہ نہیں کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ڈائریکٹ یہ بات ہو گئی کہ ان کے فرشتوں کے حضرت جبریل کے عبداللہ بن سلام حضرت وسلم سے عرض کیا، دیکھیں نا یہ آ گیا نا۔ تو یہ جو معلق حدیث ہے کیا ہوتا ہے، اس میں سند نہیں بیان ہوئی ہے، آپ تو سند پڑھتی ہوئی ہے، حدثنا مکی ابن ابراہیم حدثنا جریج حدثنا عائشہ، چین پڑھتی چلی جاتی ہے نا۔ اس میں کیا ہے کہ یہ معلق حدیث ہے، اسے ڈائریکٹ صحابی سے بیان کر دیا، اس میں سند یعنی بیان نہیں، چین آف نریشن بیان نہیں ہوئی، تو ایسی حدیث کو معلق حدیث کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ معلق حدیث، میم عین لام قاف، جی معلق حدیث کہتے ہیں۔ اور لیکن یہ دوسری جگہ سند سے بھی ہے، آپ کہیں اور پڑھیں گے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ دوسری جگہ پڑھیں گی سند سے ساتھ بھی ہے، ڈھونڈتی بھی آئی ہمارا سب سے پوچھتی بھی نہیں نا، پتا تھا نا، اللہ یہ بیچاری، اللہ ان کو تو یہ تو گھر گھر جاتی کہاں در سے کہاں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کو شفا دے۔ اچھا، معلق حدیث ہے، اس میں سند نہیں بیان ہوئی ہے، ڈائریکٹ حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، لیکن یہ ایسا مت سمجھیں یہ حدیث ایک جگہ آئے گی جہاں سند کے ساتھ بھی ہے، صحیح ہے۔ اچھا، اب ایک ہوتی ہے کہ موصولہ، کیا ہوتی ہے؟ موصول حدیث، تو موصول کہتے ہیں پوری حدیث کو، سند کے ساتھ ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ پوری حدیث موصول جو سند کے ساتھ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ آپ اس کو غور و فکر کر رہی، دیکھ رہی ہیں اس کو؟
یہ معلق حدیث ہے, ٹھیک ہے چلیں. لیکن یہ سند کے ساتھ بھی وصل ہوئی ہے. آپ نے پیچھے پڑھتی نا نیچے وصل کیا اس کو وصل کیا تو موصول ہو یعنی پوری حدیث. چلیں اب آپ دیکھیں کہ اس میں فرشتوں کے بارے میں بتایا نا, جبریل علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ یہودی کہتے ہیں کہ جبریل دشمن ہے, وہ آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری باتیں بتا جاتے ہیں اور وہ عذاب بھی لے کر آتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ جبریل کا تو سب سے پہلے مطلب دیکھیں. جبر کہتے ہیں بندے کو, اور ایل کہتے ہیں اللہ کو, ہبرو لفظ ہے. آپ نے کیا پڑھا تھا, وہ جو تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے کزن نوفا بن, کون تھے نوفا, وہ جو بولے تھے جی, وہ کیا کر رہے تھے, وہ ہبرو میں لکھتے تھے نا, ہے نا, پڑھا تھا نا. نابینا بھی تھے, بی بی عائشہ کے کزن تھے, ورقہ بن نوفل. تو وہ کیا ہبرو لکھ رکھتے تھے نا, عبرانی. تو جبریل عبرانی ہبرو ورڈ ہے, عبرانی لفظ ہے. جبر بندے کو کہتے ہیں اور ایل کہتے ہیں اللہ کو, یعنی اللہ کا بندہ. ٹھیک ہے, تو جبریل کا مطلب سمجھ آ گیا, اللہ کا بندہ. اب جبریل علیہ السلام کی بے شمار صفات ہیں, ان کے 600 پر تھے. آپ سسم نے ان کے 600 پر دیکھے, سبز رنگ کے تھے, اور جو ہے ان کے پروں سے یاقوت اور ہیرے اور جواہرات جڑ رہے تھے. ٹھیک ہے, اگر آپ ٹائپ کریں جو ہے آپ شاملہ میں, یعنی سرچ جو جہاں سرچ کرتے ہیں نا, تو آپ شاملہ میں اگر سرچ کریں اور صرف جبریل ڈالیں تو اتنے ان کے وصف ہوں گے, اتنے ہوں گے کہ کتاب بھر جائے. یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی مخلوق ہے جن کے 600 پر ہیں اور تمام فرشتوں کے سردار ہیں. یہی بات ہو رہی نا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق میں بعض کو بعض پہ فوقیت دی ہے. ٹھیک ہے, تو ان کو فضیلت دی. پھر آپ کو پتا ہے 8 فرشتوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے. حاملین عرش کیا کہلاتے ہیں, حاملین عرش, ہا الف میم لام یا نون, حاملین عرش ہیں. اور قد و قامت میں حاملہ سے نکلا. حاملہ اٹھانے والی ماں کیا اٹھاتی, پیٹ میں بچہ اٹھاتی ہے, حملتن. ہاں جی, صبح کے اذکار میں بھی ہے نا. ہاں, تو حاملہ سے نکلا حاملین. ٹھیک ہے, حاملین جیسے عاملین ہوتا ہے نا, تو حاملین ہے, تو عرش کو اٹھانے والے 8 فرشتے کتنے ہیں, 8 فرشتے ہیں. حاملین عرش, حاملین عرش, حاملین عرش. ٹھیک ہے, تو یہ حاملین عرش جو ہے نا, ان کی قد و قامت بھی بہت بڑی ہے. کتنی ہے, بہت بڑی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اجازت دی گئی ہے کہ میں حاملین عرش کے متعلق بتاؤں. ان کے کان کی لو سے کندھے تک کا فاصلہ 700 سال کی مسافت کے برابر ہے. ان کی کان کی لو, اپنی کان کی لو پکڑے اور آپ کا کندھا کہاں جا رہا ہے, 1 سیکنڈ میں آپ کے ہاتھ کندھے پہ پہنچ گیا. تو ان کی کان کی لو سے کندھے تک کا فاصلہ 700 سال کی مسافت کے برابر ہے. اس کی تعداد سے زیادہ ہے. تو آپ سوچیں کتنی بڑی مخلوق ہے اللہ کی. حاملین عرش, عرش کو ایسے تھوڑی اٹھایا ہوا ہے اس نے. ہاں, وہ ہے نا آنٹی یہ ایر لوگ تو بولتے ہیں نا العرش ارجائیہ, کہ وہ کناروں سے پڑھیے. یہ آپ واٹس ایپ پہ ہمیں بھیجیں گی آیت, ارجائیہ, العرش ڈال دیں, ارجائیہ ڈال دیں نا, تو انہوں نے اٹھائے ہوئے. آنٹی آپ ایر لوگ تو بول رہے ہو نا, ان کے کان کے فرشتے بہت ہیں. 70,000 فرشتے بیت المعمور میں. بیت المعمور جو ہمارے خانہ کعبہ کے اوپر خانہ کعبہ ہے, فرشتوں کا کعبہ ہے, وہاں 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں ایک وقت میں. اور ان 70,000 فرشتوں کا باری نہیں آتی. کب سے دنیا چلی ہے اور باری نہیں آتی. تو اللہ کے جنود, اللہ کہتے ہیں میرے لشکر, میرے جنود کو تم نہیں جانتے زیادہ ہے. تو فرشتوں کی سے جو ہے نا, ان کی تسبیح سے, ان کی تحلیل سے, ان کی تحمید سے, ان کی تکبیر سے. تسبیح کیا ہے, سبحان اللہ. تحمید کیا ہے, الحمدللہ. ہا 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 الحمدللہ. تحلیل کیا ہے, اللہ اکبر. نہیں, تکبیر اللہ اکبر, تکبیر اللہ اکبر. تحلیل لا الہ الا اللہ. اب میں بولتی ہوں, آپ جواب دیں. فرشتوں کی کیا ہے غذا, تسبیح, سبحان اللہ. تحمید, تحلیل, تکبیر, اللہ اکبر. تو فرشتوں کی جو ہر وقت جو ہے تسبیح, تحمید, تحلیل, تکبیر کرتے رہتے ہیں. اللہ کا حکم فوراً بجا لاتے ہیں. اور ایک بالش بھی جگہ, پاؤں رکھنے کی جگہ آسمان پہ نہیں ہے, فرشتوں سے بھرا ہوا ہے.
اور آسمان جو ہے چڑچڑا رہا ہے ان کی تسبیح سے، اور ہم جو تسبیح کرتے ہیں وہ شہد کی مکھی کی طرح اوپر بھنبھناتی ہے، اور ہمارا ذکر آسمان میں ہو رہا ہے ہوتا ہے، اس لیے غیبت، سلینڈر، اس کے متعلق برا خیال، اس کو یوں کروں گی اس کو یوں کروں گی، چھوڑ کے تسبیح کریں فوراً، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کا ذکر کہاں ہوگا؟ آسمان میں۔ دنیا کے ذکر کو چھوڑ دیں، دنیا کی بہن نے کچھ نہیں دیا، بھائی کے کچھ نہیں دیا، ماں نے کچھ نہیں دیا، نہیں کوئی کام آئے گا، وہاں پہ اپنے ذکر، وہاں پہ اللہ تعالیٰ یاد کرتے ہیں نا ملاء الاعلیٰ میں، اکیلے میں یاد کرو، میں اکیلے میں یاد کرو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو محفل میں یاد کرتا ہے میں اس سے بہتر محفل میں، اس وقت کہاں ہمارا ذکر ہو رہا ہے؟ ملاء الاعلیٰ میں، فرشتوں کی محفل میں ذکر ہو رہا ہے، تو چڑچڑا رہا ہے آسمان، ٹھیک ہے؟ اور فرشتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو پسندیدہ اللہ کی تسبیح ہے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لیے جو پسند کی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و، اور 100 دفعہ پڑھ لی صبح اور شام تو سمندر کے جھاگ کے برابر ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو جا کے پڑھنا شروع، راستے میں جائیں گے نا، گھر تک پہنچیں گی 100 ہو جائے گی، دوسری بلڈنگ تک پہنچیں گی، کیونکہ بہت چھوٹا کلمہ ہے نا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، ٹھیک ہے؟ چلیں یہ واضح ہو گئی، اور وہ دعائیں آپ نے یاد کر لی نا، ہوا پہ اللہم انی اسألک خیرہا وخیرہ ما فیہا، ہوا چلنے کی دعائیں تھی نا، ہوا تیز چلنے کی دعائیں، ٹھیک ہے؟ اس کو بھی یاد کر لیں، اور اگر یاد نہیں ہوئی تو چلے اب اگلی حدیث ہے 429، حدثنا حدبۃ بن خالد حدثنا حمام عن قتادہ وقال علی خلیفہ حدثنا یزید بن زریع حدثنا سعید وہشام قال حدثنا قتادہ حدثنا انس بن مالک عن مالک بن سعسعۃ رضی اللہ عنہما، یہاں رضی اللہ عنہما اس لیے آیا کہ دو ہیں، انس بن مالک بھی صحابی ہیں اور سعسع بھی صحابی ہیں، تو اس لیے عنہما الف کی ڈول، ٹھیک ہے؟ اب اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، ان کے متعلق سمجھیں۔ اب یہ جو ہے نا آپ کا سب سے پہلے نام ہے کہ ہم سے حدبۃ بن خالد یعنی ہدیہ بن خالد نے بیان کیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ خالد جو ہے نا، یہ جو ہے نمازوں کی وجہ سے مشہور تھے، طویل طویل جو ہے نا اپنے طویل رکعت پڑھتے تھے، کیا کرتے تھے؟ طویل رکعتیں پڑھتے تھے، لمبی رکعتیں پڑھتے تھے طویل، تو اور جو ہے وہ کہتے ہیں، کون کہتے ہیں؟ ابدان کہتے ہیں کہ میں ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا تھا، نہیں پڑھ پاتے ہوں گے بیچارے، تو کیونکہ وہ بہت رکعت نماز اور 30 رکعت سے زیادہ پڑھتے تھے، یعنی ان کے نوافل 30 رکعت ہو جاتے تھے، کتنے ہو جاتے تھے؟ تو بیچارے ابدان کہتے کہ میں نہیں، اور کتنے سچ لوگ ہیں کہ دیکھو بتا رہے ہیں، یہ نہیں کہ وہ نمازی نہیں تھے، وہ نوافل نہیں پڑھتے تھے، لیکن ہوتا ہے نا بعض لوگ نہیں پڑھ پاتے، جیسے بڑھاپا ہو کچھ بھی ہو، مطلب یہ صرف بتایا اتنی سی بات کہ ابدان نے کہا میں ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، ان کی رکعت طویل ہوتی تھی اور یہ نمازوں کی وجہ سے مشہور ہو گئے تھے بہت زیادہ، ٹھیک ہے؟ اور پھر جو ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آپ دیکھیں نمبر دوسرے کون ہے؟ ہم یہ دوسرے ہمارے ہیں، ہاں نہیں ساسا کو آخر میں لیں گے، حدثنا یزید ابن زریع، یہ جو زریع تھے نا، انہوں نے صرف 2 حدیثیں بیان، کتنی بیان کی ہے؟ انہوں نے 2 حدیثیں بیان کی ہے، ٹھیک ہے؟ نہیں زریع نے نہیں، ساسا نے، سوری ساسا جو انصاری ہیں، اچھا آخر والا دیکھیں ساسا، ہاں اچھا اب زریع پہ پہنچ گئے، زریع پہ پہنچے، چلے زریع کو، تو زریع جو تھے نا حافظ تھے، ان کی حدیث کی بھی صحت اچھی تھی، یعنی اوتھینٹک حدیث لاتے تھے، اور ان کی صحت بھی اچھی تھی، ٹھیک ہے؟ ان کی صحت بھی اچھی تھی، اور ایک دفعہ یہ جو خالد تھے نا، خالد سے جو ہے پوچھا گیا، خالد سے پوچھا، نصر بن علی نے ان کو خواب میں دیکھا، کس نے خواب میں دیکھا خالد کو؟ نصر بن علی نے ان کو خواب میں دیکھا، اور ان سے پوچھا کہ ان کے انتقال کے بعد، ٹھیک ہے؟ اور ان سے پوچھا کہ تمہاری کیا حقیقت ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نماز کی کثرت کی وجہ سے مجھے جنت میں ڈال دیا گیا۔ کون کہتے ہیں؟ جی نصر بن علی نے خالد سے پوچھا، جو سب سے اوپر ہے نا، حدثنا حدبۃ بن خالد، ٹھیک ہے نا؟ ان سے کیا پوچھا؟ کیونکہ ایک صحابی، ایک تو کہتے ہیں، ایک ابدان کہتے ہیں میں ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، طویل نماز تھی، ٹھیک ہے؟ اور پھر جو ہے یہ ہم پہلے جو ہے نا خالد، ابھی خالد کی بات کر لیتے ہیں، حدیث میں جیسے نا حدبہ بن خالد، تو ہم خالد کی بات کریں، حدبہ کی بات نہیں کر رہے؟ نہیں حدبہ بن خالد نا بیٹے ہیں، خالد کے بیٹے ہیں نا،
خالد کے بیٹے ہیں تو یہ ہے نا ہم سے عتبہ بن خالد نے بیان کیا ہے تو خالد بھی کہہ سکتے ہیں. چلے عتبہ بن خالد چل باپ ہے نا. ہاں ہاں وہ بعض لوگ باپ کے نام سے پکارے جاتے ہیں لیکن چلے عتبہ بن خالد کریکٹ کنفرم. ہاں نہیں بہت اچھا کیا, سوالات ایسے ہوں کہ ہماری علم میں اضافہ ہو. تو عتبہ بن خالد جو تھے وہ لمبی نماز پڑھتے تھے, نمازوں کی وجہ سے مشہور ہو گئے. ان کی طویل رکعت ہوتی تھی اور 30 نوافل پڑھ جاتے تھے, اور اس میں بھی 30 نوافل پڑھنا لمبی لمبی رکعت, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو ان کو ایک دن جو ہے نصر بن علی نے ان کو خواب میں دیکھا. نصر بن علی نے خواب میں دیکھا تو ان سے پوچھا کہ تمہاری کیا حیثیت ہے, تو انہوں نے کہا کہ نماز کی کثرت کی وجہ سے مجھے جنت میں ڈال دیا گیا. ویسے بھی اللہ کا وعدہ ہے کہ جس نے دن میں 12 سنتیں ادا کی وہ اس کو جنت کی بشارت ہے. بتائیں جہاں 12 سنتیں کیسی ہوں گی آپ کی؟ ہاں چلے زور 6 ہو گئی, ٹھیک ہے. چلے بول تو رہی ہیں جی 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 جی. اور عشاء کی 6, عشاء میں 6 نہیں ہوگی, مغرب بھی تو لیں گی نا. دیکھیں 12 سنت موقع انہوں نے صحیح بتائی, میں پھر سے ریپیٹ کر دیتی ہوں. تو 2 فجر کی ہو گئی, اور ظہر کی 6 ہو گئی, 4 اور 2 8 ہو گئی, مغرب کی 2 ہو گئی 10, عشاء کی 2 سنت ہو گئے 12 سنت موقعہ. سنت موقعہ بتائیے کیا ہے؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی. ہاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل پابندی سے پڑھی سنت موقعہ, اور سنت غیر موقعہ وہ جو آپ نے کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی. ٹھیک ہے جی, سمجھ آ گیا؟ ہاں ٹھیک ہے. اچھا اب یہ ان کو تو انہوں نے خواب میں دیکھا, تو یہ اب ہم کس کی بات کریں؟ عتبہ بن خالد, اور ہم جو عتبہ بن خالد کی بات کر رہے ہیں یہ ان کی ہو گئی. اچھا اب آپ آئیں یزید بن زرع ہے, کیونکہ وہ بھی روایت کر رہے ہیں اس حدیث کو نا, چین آف نریشن دیکھیں. ہاں یزید بن زرع, ٹھیک ہے. اب یزید بن زرع جو ہے نا ان کے متعلق یہ آتا ہے کہ حافظ کہتے تھے کہ ان کی حدیث کی صحت بھی بہت اچھی تھی, یعنی اوتھینٹک حدیثیں لائی, اور ان کی اپنی صحت بھی بہت اچھی تھی. ان کی اپنی صحت بھی اچھی تھی, بہت اچھی تھی. ٹھیک ہے جی ہاں. اس کے بعد آخر میں انس بن مالک کے بعد ہے ان مالک ابن ساسا, ٹھیک ہے. تو مالک بن ساسا کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے صرف 2 حدیث روایت کی, صرف 2 کتنی, لیکن ان کو بڑی اہمیت حاصل ہو گئی. اس لیے اہمیت حاصل ہو گئی کہ ایک تو یہ حدیث روایت کر رہے ہیں, یہ والی حدیث روایت کر رہے ہیں. دوسری انہوں نے جو ہے اسراء اور معراج کی حدیث بیان کی ہے, ٹھیک ہے, جس میں انہوں نے آسمانوں کا ذکر کیا ہے. ایک اچھی چیز لائے نا ہمارے لیے, آسمانوں کا ذکر کیا ہے, صحیح ہے. تو اور طویل حدیث, یہ حدیث طویل آ رہی ہے معراج کی, دیکھیں طویل حدیث, بہت لمبی حدیث, اس وجہ سے ان کو اہمیت مل گئی. تو میری بہنوں کچھ بھی کر جائیے, یہ نہیں کہ میں بہت بڑے 1 گھنٹے کے لیکچرار بنوں. آپ سب نے فرمایا کہ نیکی کرنے کے لیے کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو چھلکا چھال ہوتی ہے نا, جو ٹرانسپیرنٹ, کچھ بھی نہیں یوں کرے تو مسل جائے, ہے نا, پلاسٹک جیسی جو چھال, اس کی بھی اتنی جتنی بھی نیکی کرنے سے جو ہے پرہیز نہ کرو, کر گزرو, کیونکہ حشر کے روز ہم ایک ایک نیکی کو ترس رہے ہوں گے, ایک ایک نیکی ہمیں چاہیے ہوگی نا. تو جلدی, اور بہت دیر کرتے ہیں, سو جائیں گے, اٹھ جائیں گے, پھر فون کا جواب دیں گے, کسی کو کوئی بھیجنا ہے دعا تو پھر بھیجیں گے. آج کل اتنی اچھی اچھی دعائیں ڈال رہی ہیں, بھیج رہی ہیں اسما مجھے. پہلے وہ بسم اللہ توکل تو نہیں, وہ والی بھیجنے والی پتہ نہیں وہ کیسے ہاں فارورڈ ہو گئی. اذکار ساری بھیج رہی ہیں, تو ماشاءاللہ تو جلدی کریں, ٹھیک ہے نا. نیکی نا اگر ایک حدیث کیوں نہ ہو فارورڈ کرو, لیکن اوتھینٹک ہے تو کوئی بات نہیں. بالکل بالکل صحیح بات ہے. لیکن پھر یہ نا آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ کیا کرے, کہ وہ ہر سنی سنائی بات پہ یقین کر لے اور اس کو فارورڈ کرنا بھی شروع کر لے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا یہ سارا ہو گیا میرا خیال ہے. ہاں چلیں, یہ سارا ہم نے ان تینوں صحابی کے, تینوں یہ صحابی نہیں ہے, صحابی تو وہ ہیں انس بن مالک اور مالک بن ساسا. دیکھیں ان کے لیے آیا نا رضی اللہ عنہما. کبھی کبھی حدیثوں کو بھی غور کریں کہ کون صحابی ہے کون صحابی نہیں ہے. نہیں ان دیکھیں نا, ان نے اس کو کاٹ دیا نا, ان سے, ان کا مطلب ان سے ابھی آ رہا ہے. ابھی ٹھہرے ابھی آپ کی بڑی وہ ہو رہی ہے, ابھی عربی آ رہی ہے آپ کی, ان اور سب ان بھی آ رہا ہے آپ کا, ٹھیک ہے, عربک پڑھیں گے نا ابھی.
اچھا اب آگے بڑھیں ہم, یہاں تک کلیئر ہو گیا تینوں صحابہ کے بارے میں. اچھا اب میں یہ چاہوں گی کہ آپ اس کو غور سے سنیں. میں چاہوں گی کہ جتنا ہو سکے ہم عربی کو سمجھیں, ورنہ اس کلاس کا کوئی فائدہ نہیں ہے نا. یوں تو اردو پڑھ لیتے اور ابھی پوری 5-6 حدیثیں ہو جاتی, ٹھیک ہے. اچھا اب ہم چلے شروع. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بینا انا عند البیت بین النائم والیقظان, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس کو کون بیان کر رہے ہیں, اس حدیث کو کون بیان کر رہے ہیں؟ مالک بن ساسا رضی اللہ عنہما. انس بن مالک نے ان سے لیا, کن سے لیا؟ مالک بن ساسا سے لیا, انس بن مالک نے. لیکن بیان کون کرے, ڈائریکٹ کس سے کنیکٹڈ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کر رہے ہیں مالک بن ساسا, جنہوں نے صرف 2 حدیث بیان کی, ٹھیک ہے. اچھا یہ بہت طویل حدیث انہوں نے بیان کی, تو ان کو بڑی اہمیت حاصل ہوئی. انہوں نے مالک بن ساسا سے انہوں نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک بار خانہ کعبہ کے پاس بیچ کی حالت میں تھا, وہ ٹھیک ہے, نائمی والیقظانی, یعنی نہ میں سو رہا تھا نہ جاگ رہا تھا. کیا کر رہا تھا؟ نہ سو رہا تھا نہ جاگ رہا تھا, میں بیچ کی حالت میں تھا. تو امام بخاری اس حدیث کو اس باب میں اس لیے لائے نہیں, ہاں, کہ یہ مطلب یہ ہے کہ سوتا تھا مگر جاگ بھی رہا تھا, سو بھی رہا تھا, پورے سو رہی رہتے. اور صحیح ہے کہ معراج آپ کو جاگتے میں ہوئی, اور پیغمبروں کا خواب بھی بیداری کا حکم رکھتا ہے, پیغمبروں کے خواب بھی بیداری میں ہوتے, یہ حاشیے میں بیان کرتے. اچھا اب چلے آگے چلتے ہیں. تو وذکرہ یعنی رجلن بین الرجلین فاتی. اچھا اب اس کو صرف سمجھے کہ میں سو رہا تھا, بیچ کی حالت میں تھا, نہ میں سوتا تھا نہ جاگتا تھا, اور آپ نے ذکر کیا کہ اس مت کا جو دوسروں کے بیچ میں تھا. بین الرجلین, رجلین وہ آپ 2 آدمیوں کے درمیان تھے, رجل ایک, رجلین تسنیہ, آپ 2 آدمیوں کے بیچ میں تھے, تو بیچ میں تھا. اب یہ 2 آدمی کے بیچ میں کون 2 آدمی تھے, اس میں اس کو ہم دیکھتے ہیں. وہ 2 آدمی تھے, آپ کن کے بیچ میں سو رہے تھے؟ آپ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ. کون تھے جعفر بن طالب؟ ابو طالب کے بیٹے, ٹھیک ہے, آپ کے چچا ابو طالب کے بیٹے, آپ کے چچا زاد بھائی, جی حضرت علی کے بھائی. جزاک اللہ خیر. دیکھیے کہاں پہنچ گئے, یہ کہاں پہنچ گئے. علی بن طالب, جعفر بن طالب کون ہوئے؟ دونوں بھائی ہوئے نا, ہاں. اور حمزہ کے بیچ میں لیٹے ہوئے, حضرت حمزہ کے رضی اللہ عنہ کے بیچ میں لیٹے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے بیچ میں لیٹے ہوئے تھے؟ بین الرجلین, ہاں, بین آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 آدمیوں کے بیچ میں لیٹے ہوئے تھے, ایک حضرت جعفر بن طالب اور حضرت حمزہ رضی اللہ. فَآتِيتُ بِتَسْتٍ مِّن ذَهَبٍ مُلْآ حِکْمَةً وَإِیمَانًا. بہت ایزی, اب سمجھ لیں. فَآتِيتُ, تو اب آپ سمجھے کیا ہوا کہ آپ نے فرمایا سونے کا ایک تشت ایمان اور حکمت کا بھرا ہوا میرے پاس لایا گیا. تشت سمجھتے ہیں, تشت پیالہ, من ذهب, ذهب سونے کو, ملا بھرا ہوا, حکمت سے بھرا ہوا, ایمان سے بھرا ہوا. سمجھ آ گیا نا؟ دیکھیں الفاظ دیکھیں, ٹھیک ہے. تو فرشتے کیا لائے؟ حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا تشت آپ کے پاس. یہ آپ حدیث کر چکی اردو میں, معراج کی رات. یہاں صرف آپ کو عربی سمجھنی, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اور سبق لینا ہے, کیونکہ رولنگ نہیں نکالتے وہاں. ہم تو ایک درس تھا نا, اس میں تو ہم دیکھیں گے کہ ہم نے سبق کیا ملتا ہے, ٹھیک ہے, رولنگ نکالیں گے کیا ہے. تو فشکا من النہری الی مراق البطن. پھر کیا ہوا کہ میرے پاس لایا گیا, میرا سینہ پیٹ کے نیچے تک چیرا گیا. فرشتوں نے کیا کیا؟ آپ کا سینہ پیٹ کے نیچے تک چیرا. ثم غسل البطن بماء زمزم. پھر کیا کیا؟ پھر زمزم کے پانی سے پیٹ کو دھویا گیا. سمجھ آ رہی ہے نا کیسے بول رہے ہیں؟ کیونکہ سمجھ آ رہی ہے. ثم ملیا حکمتن و ایمانن. پھر ایمان اور حکمت سے جو سونے کے تش میں لائے تھے پیٹ بھر دیا گیا. دیکھیں یہاں سونے کا تش, یہ اتنا بڑا سینٹینس نہیں ہے, وہ سمجھانے کے لیے بول رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ بھی آپ اس میں بھی تفریق کریں. وَأُوتِيتُ بِدَابَّةٍ أَبْيَضَ دُونَ الْبَغْلِ وَفَوْقَ الْحِمَارِ الْبُرَاقُ. اب سنیں, اس کو بھی, یہ بھی سمجھ آ جائے گا. پھر کیا ہوا, میں اس کے بعد ایک جانور میرے سامنے لایا گیا, یعنی براق, جو خچر سے ذرا چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا, ٹھیک ہے. اس کا نام کیا تھا؟ براق. فَانْطَلَقْتُ. یہ فَانْطَلَقَ کہاں پڑھتے ہیں قرآن میں؟ کہاں پڑھتے ہیں؟ سورہ کہف میں ہر جمعے کو پڑھتی ہیں کہ چلے, کون چلے؟ موسیٰ اور خضر چلے. فَانْطَلَقْتُ مَعَ جِبْرِیلَ. یہ بھی آپ کو سما, تو آپ کا حروف جا رہا ہے نا ماں ساتھ, تو چلے. کہاں چلے؟ تو پھر جبریل اچھا بڑا تھا, پھر میں جبریل کے ساتھ چلا, ٹھیک ہے.
اب فن تلقتو، تا کی ضمیر دیکھ رہے، تا پہ پیش دیکھ رہے، تو انا ہے نا، تو یعنی میں، ٹھیک ہے نا، چلا میں چلا، تو میں اور جبریل چلے. اب چلے فلما جئتو الی السماء الدنیا، پھر جب ہم دنیا آسمان دنیا پر پہنچے، قالا مانے پہنچے، اچھا قالا جبریلو، تو دنیا زمان پر تو جبریل نے کہا لخازن السماء، آسمان کے چوکیدار سے، جبریل نے کیا کہا؟ آسمان کے چوکیدار سے، ٹھیک ہے. اچھا اب آسمان کے چوکیدار سے کہا. اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ حاشیے میں کیا کہتے ہیں نا، انہوں نے نمبر 3 دیا ہے. تو جبریل نے کہا کہ نمبر 3 کہا یہ چوکیدار فرشتے ہیں جو ہر آسمان پر پہرا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ کون ہے؟ چوکیدار فرشتے ہیں جو ایسا، ٹھیک ہے، ہر آسمان پہ پہرا دیتے ہیں. دوسری روایت میں یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام نے کہا دروازہ کھول. اس نے پوچھا کون ہے؟ جبریل نے جواب دیا میں جبریل ہوں اور میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پھر اس نے دروازہ کھولا، اسی طرح ہر آسمان پر ہوا. یہ ایک روایت بیان کرے، لیکن اب ہم پھر حدیث پہ آتے ہیں، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، پہلے آسمان پر پہنچا، وہاں کے چوکیدار نے پوچھا کون، ٹھیک ہے، بالسماء افتقالا، پوچھا من ہاذا، سمجھ رہے نا، من ہاذا کون ہے؟ قیلا کہا گیا جبریل، جبریل نے کہا میں ہوں جبرائیل. دیکھیں جبریلو، لو کا کیا ہوتا ہے؟ میں. جبریلو میں آتا ہے میں ہوں، لام پیش لو ہے نا، دیکھیں آپ لو سے سمجھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. اچھا قیلا پوچھا ومم کا، تیرے ساتھ دوسرا کون شخص ہے؟ قیلا انہوں نے کہا محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قیلا پوچھا گیا وقت ارسلا الیہ، کیا وہ بلائے گئے ہیں؟ قالا انہوں نے کہا نام، ہاں. قیلا پھر تو کہنے لگا مرحباً بہ ولنعم المجیء جا، تو کہنے لگا وہ فرشتہ اچھی کشادہ جگہ آئے، خوب آئے. مرحبا کہا نا اس کو. فاتیت علی آدم فسلمت علیہ، اب پھر کیا ہوا؟ آدم کے پاس پہنچا، ان کو سلام کیا. فسلم تو سمجھ رہے نا، علیہ ان کو. فقالا انہوں نے کہا مرحباً بکا من ابن و نبی، انہوں نے کہا آؤ پیارے بیٹے اور پیارے پیغمبر. فاتین السماء الثانیہ، پھر اچھا پھر اس کے بعد کہتے ہیں پیارے بیٹے اور پیارے پیغمبر، وہاں سے ہم اور اوپر چڑھے، دوسرے آسمان پر پہنچے. دیکھیں ایک ہوتا ہے واحد، ایک ہوتا ہے اتنے، ثانیہ، ٹھیک ہے. ثانیہ تک اس کو کہتے ہیں. میں نے آپ کو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بھیجا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے میں نے گنتی پہلے بھیج دی. تو ثانیہ تک کیا ہے؟ دوسرا آسمان، ٹھیک ہے، دوسرا. اچھا ثانی کہتے ہیں نا، ثانی. آپ مجھے بتائیں ثانی کا لفظ کس کے لیے آیا قرآن میں؟ حضرت ابوبکر. جزاک اللہ خیر. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اذ ہما فی الغار، ہما وہ دونوں غار میں تھے. ثانی اثنین دوسرا اس کا ساتھی تھا ابو بکر رضی اللہ عنہ تھا. 2 میں کا ایک. ثانی اثنین کون ہے؟ 2 میں کا ایک ابو بکر کہ وہ آپ نے جب ہجرت کر رہے تھے تو غار میں پناہ لی اور غار سور میں پناہ لی، اور وہاں سے سراقہ آ گیا. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، ابو بکر کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سراقہ آ پہنچا ہے، اور رات میں چلے تھے نا اندھیرے میں، سراقہ آ پہنچا ہے. تو لا تحزن مت غم کرو کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. ان اللہ معنا، یہ آیت آپ پوسٹ کیجیے گا، لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر نہ ڈرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، ٹھیک ہے. تو ثانی اثنین کس کو کہا گیا؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کہا گیا، ٹھیک ہے. تو ثانی فاتین السماء ثانیتا، تو پھر کیا ہوا؟ دوسرے آسمان پر پہنچے. قیلا وہاں بھی پوچھا گیا من ہاذا کون ہے؟ قالا کہا جبریل، جبریل نے کہا میں ہوں جبریل. دیکھیں بار بار آپ یہاں سے کیا سیکھ رہے ہیں؟ وہ اپنا نام لے رہے ہیں. جواب میں کہیں میں عظما ہوں، میں سائمہ ہوں، میں کشور ہوں، میں فلاں ہوں، اپنا نام لے گی، ٹھیک ہے، صحیح ہے، میں فرینہ ہوں، اپنا نام لے. قیلا پوچھا گیا مما کا، تیرے ساتھ کون ہے؟ قالا انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قیلا پوچھا گیا ارسلا الیہ، کیا وہ بلائے گئے ہیں؟ دیکھیں سب جگہ کے رول ہوتے ہیں، کبھی برا نہ مانے. مسجدوں کے رول ہوتے ہیں، آپ کا نام جانتے ہوئے بھی پوچھا جائے گا، دروازے پہ بھی پوچھا جائے گا، تو رول تو فالو کرنے. دیکھیں اللہ کے آسمانوں پہ بھی رول ہے. کیا وہ جبریل علیہ السلام نے کہا اچھا تو میں تو روز آتا ہوں، میں تو سب سے فرشتوں کا سردار ہوں، اچھا تو مجھ سے پوچھ رہے ہو؟ اچھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری پیغمبر ہیں، تمہیں پتہ نہیں تھا کہ معراج؟ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ ہمارے الفاظ ہوتے ہیں. دیکھیں آپ سبق سیکھیں تو ابھی بھی برا نہ مانے. کوئی دروازے سے بھی آپ کا نام آواز سن کے بھی پوچھے کون، تو آپ کہ میں اسما ہوں،
میں سائمہ ہوں، میں فرینہ ہوں، اپنا نام لے لیں. دیکھیں آپ یہاں سے سیکھنے کی بات ہے نا. قالا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ بلائے گئے ہیں؟ قالا انہوں نے کہا نام ہاں. تو تب تو قیلا تب کہنے لگا مرحباً بہ ولنعم المجیء جاء، اچھا تب تو کہنے لگا اچھا کہ کشادہ جگہ آئے، خوب آئے. ٹھیک ہے. فاتیت علی عیسیٰ و یحییٰ، کون ملے تھے دوسرے آسمان پہ؟ یہ آپ پڑھ چکی ہیں، آپ کا یہ لمبا درس گزرا ہے معراج پہ، اس کی ریکارڈنگ بھی سنیے. تو کیا ہوا؟ اچھا کشادہ جگہ ہے، میں عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا. فقالا دونوں نے کہا، فقالا الف کیوں آیا؟ دو ہے نا. فقالا، قالا ایک، قالت عورت، فقالا دو تسنیہ. ٹھیک ہے نا، کیونکہ دو پیغمبر تھے وہاں پہ. دونوں نے کہا مرحبا بکا من اخین و نبین، آؤ بھائی صاحب اور پیغمبر صاحب. کیا کہا؟ بھائی اخین و نبین، اخین و نبین بھائی صاحب اور پیغمبر صاحب. فاتین السماء الثالثہ، ثالثہ کیا ہوتا ہے؟ تیسرا. پھر ہم تیسرے آسمان پر پہنچے. واحد اثنین ثلاثہ، کہے واحد اثنین ثلاثہ، تو ثلاثہ تھا. ٹھیک ہے، ثلاثہ تھا تیسرا. قیلا، قیلا وہاں پر پہنچے تو پوچھا من ھذا، کون ہے؟ قیلا جبریل نے کہا جبریلو، میں ہوں جبریل. دیکھیں ہر بار کہتے ہیں جبریلو. اب جبریلو میں ہوں آ گیا، لام پہ دمہ کی وجہ سے، لام پہ پیش کی وجہ سے جبریلو ہو گیا. سمجھ آئی عربی؟ آئی؟ سمیتو میں نے سنا، جبریلو میں ہوں جبریل. دوسری جگہ جبریلا جبریلا ہے، یہاں جبریلو. سمجھ آ رہی ہے عربی گرامر؟ ٹھیک ہے. قیلا پوچھا مما کا، تیرے ساتھ کون ہے؟ مما کا تو من کون، ماں ساتھ، کا تیرے. سمجھ آیا؟ من کیا مطلب ہے؟ کون، ماں کا تیرے، ہاں تمہارے. ٹھیک ہے، تیرے ساتھ کون ہے؟ قالا انہوں نے کہا محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قالا پوچھا گیا وقت ارسلا الیہ، میں اس کا مطلب تو آتا ہے نا وہ بلائے گئے. قالا انہوں نے کہا نام ہاں. قیلا کہنے لگے مرحباً بہ ولنعم المجیء جاء، کہنے لگے تو اچھی کشادہ جگہ آئے، اچھے آئے. فاتیت یوسف، اب یہ کون سے آسمان پہ چلے گئے؟ تیسرے. ثلاثہ تو ہو گیا نا، چوتھا. فاتیت یوسف فسلمت، سلام سمجھتی نا علیہ، پھر میں یوسف پیغمبر علیہ السلام کے پاس پہنچا، ان کو سلام کیا. فقالا انہوں نے کہا مرحباً بکا من اخین و نبین، آؤ بھائی صاحب پیغمبر صاحب. فاتینا السماء رابعہ، پھر ہم چوتھے آسمان. رابعہ کس کو کہتے ہیں؟ چار کو. واحد اثنین ثلاثہ اربعہ. اب رابعہ رابعہ نہیں کہیں، اربعہ. یہ تو جملے میں ہو جائے گا نا، رابعہ. چوتھے آسمان پر پہنچے. قیلا وہاں بھی پوچھا گیا من ھذا، کون ہے؟ قالا جبریل نے کہا جبریلو میں جبریل ہوں. جبریلو میں کے اندر ہے میں جبریل ہوں، لام پہ پیش ہے نا دمہ. قیلا پوچھا مما کا، تیرے ساتھ. اب تو یہ آپ کو رٹ جانا چاہیے، قیلا قالا مما کا فقالا ہے نا، میں اس لیے پڑھ رہی ہوں عربی آئے. مما کا تیرے ساتھ اور کون ہے؟ قیلا انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وصل قیلا پوچھا گیا وقت ارسلا الیہ، کیا وہ بلائے گئے تھے؟ قالا انہوں نے کہا نام ہاں. نام بھی آ گیا آپ کو، اور لا ہوتا ہے نہیں، نام نام. ٹھیک ہے، نام ہاں ہاں. تو قیلا مرحباً بھی ونعم المجیء جاء، انہوں نے کہا تو اچھی کشادہ جگہ آئے اور خوب آئے. فاتیت علی ادریسا، اور ادریس پیغمبر کے پاس پہنچا. فسلمت علیہ، یہ بھی رٹ گیا، فسلمت علیہ میں ان کو سلام کیا. فقالا انہوں نے کہا، دیکھا کشور اتنا ریپیٹیشن ہوگا نا کہ مشکل، کوئی چیز مشکل نہیں. ٹھیک ہے نا، اللہ کی مدد بھی شامل ہے. اللہ رب اشرح لی صدری بھی ہم نے پڑھا، اللہ شرح صدر دے، ہمارے سینوں کو کھول دے، ہمارے دلوں کو کھول دے اس دین کے لیے، اس تعلیمات کے لیے. فقالا مرحباً من اخین و نبین، تو انہوں نے کہا آؤ بھائی صاحب پیغمبر صاحب. فاتین السماء الخامسۃ، پھر ہم پانچویں آسمان پر پہنچے. بولے واحد اثنین ثلاثہ اربعہ خمسہ، بولیں واحد اثنین ثلاثہ اربعہ خمسہ، اربعہ خمسہ. ٹھیک ہے، ہم پانچویں آسمان پر پہنچے. قیلا وہاں بھی پوچھا گیا من ھذا، کون ہے؟ قیلا جبریلو، میں نے کہا میں ہوں جبریل. قالا پوچھا مما کا، تیرے ساتھ اور کون ہے؟ اب جلدی سے وہ تو نہیں ہو رہے، جلدی پڑھ رہی تو وہ تو کیونکہ یہ تو ہو چکا نا، بلکہ یہ تو پڑھاتے ہی نہیں ہیں ہم لوگ تو نا. ہم کہتے ہیں اس کا صرف ہم عربی پڑھتے ہیں، اردو نہیں پڑھتے، لیکن چونکہ ہم کو پکا ہو جائے نا، ہم تو نئے نئے پڑھنے والے نا، ہم تو اس لیے.
चाचा मम्मा का पूछा गया कौन है तुम्हारे से, कीला मोहम्मदुन, कीला वक़द उर्सिला इलैहि, उन्होंने क्या, हाँ क्या वो बुलाए गए हैं, काला, देखे कैसी आवाजें निकली उन्होंने कहा नाम हाँ, कीला तब तो कहने लगे मरहबन भी वलनेम अल मजीउ जा, अच्छी कुशादा जगह आए, खूब आए, फातैना अला हारूना, फिर हम हारून पैगंबर के पास पहुंचे, फसल्लम तु अलैहि, मैंने उनको सलाम, देखिए ता पे दम्मा, लाम पे दम्मा, जिब्रीलु, फसल्लम तो मैं सिर्फ ये जो एराब आप बदल देती है ना, ताज़ा बता ताज़े ती तापे तु ताफता ता खसती ता दम्मा तू, उससे मानी बदल जाता है। हरकत तलाता हरकत पढ़ी है ना अरबिक में, तो ये तलाता हरकत से हम मानी, इसलिए कुरान को अच्छा पढ़ें। ये अच्छी क्लासेस में आ रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं इंशाल्लाह, अल्लाह ताला हमारी गलतियां दूर। फिर हम हारून, अच्छा ये तो हो गया फसलम तू, फिर उनको मैंने सलाम किया, फ़काला, उन्होंने कहा मरहबन बिका मिन अखीन व नबीन, उन्होंने कहा आओ भाई साहब, पैगंबर साहब, फातैना अला समाई सादिसती, सादिसा नहीं बोलते, सादिसा थी तो उसमें लैंग्वेज में है ना, उसको बोलते सित्ता, क्या बोलते हैं सित्ता, वाहिद इत्नेन तलाता अरबा खमसा सित्ता, सादिसती, सादिसती मतलब आप लिखेंगे ना तो अच्छी उसमें। तो छठे आसमान पर पहुंचे, कीला, वहां भी यही पूछा गया मन हाजा, कौन है, कीला, जिब्रील ने कहा जिब्रीलू, मैं जिब्रील हूँ, आपने देखा जिब्रीला और जिब्रीलू ना, हाँ, कीला पूछा मम्मा का तेरे साथ कौन है, कीला, उन्होंने कहा मोहम्मदुन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पूछा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कीला पूछा गया वक़द उर्सिला इलैहि, क्या वो बुलाए गए, मरहबन भी व निमल मजी व जाऊ, अच्छी कुशादा जगह आए और खूब आए, फातई तू, देखे यहाँ भी तू है, मैं आया तादम्मा तू पक्का, मतलब आखिरी वर्ड पे, आखिरी वर्ब पे, आखिरी फेल पे क्या होगा, दम्मा पेश होगा, तो मैं फाती तू, तो अला मूसा, तो फिर मैं मूसा के पास पहुंचा, फसल्लम तु अलैहि, मैंने सलाम किया, फ़काला, उन्होंने कहा मरहबन बिका मिन अखीन व नबीन, आओ भाई साहब, पैगंबर साहब, फलम्मा जावज़ तु बका, जब मैं आगे बढ़ा तो वो रोने लगे। बका क्या होता है, रोना। एक आयत भी कि अल्लाह हमें रुलाता है, अल्लाह हमें हंसाता है, चले टू मच हो जाएगा, आप लोग ऐसे ही देख लीजिएगा, ठीक है, बका देख लीजिएगा, और उज़मा से सीख लेना नेविगेटर tanzil.com करने के लिए। रोने लगे, किसी फकीला, तो किसी ने पूछा माँ अबकाक, देखे अबका का तुम, का कहाँ पढ़ा है आपने कुरान में, अबका का देखें, अबका का वर्ड देखें, इन्ना आतैना का, यस वेरी गुड, हमने आपको अता की कौसर, या का नाबुदु या का नस्तईन, का माँ अबका का, भाई वो रोए ना कि बुका बका, फकीला तो कहा गया माँ अबका का, तुमको किसने रुलाया, हाँ जी जी, जिसका वो छोटा का, तो ये का मतलब होता है आप, तुम, आपका, और आ क्या है, अलिफ पे जो, अलिफ पे जो जज़म में हमजा क्या है, हुरूफ इस्तिफाम है ना, ठीक है ना, माँ आपका, माँ भी तो वो सवालिया हो गया ना, माँ आपका का, कि तुम्हें किसने रुलाया ना, तो समझ आई ना, कि उन्होंने कहा आओ भाई बड़े, तो वो रोने लगे, किसी ने पूछा क्यों रोते हैं, उन्होंने कहा कि क्या कहा, काला या रब्बी, अपने परवरदिगार से यूं मारूजा किया, परवरदिगार हाजल गुलामु, इस लड़के की, हाजल गुलामुल लज़ी बुइसा बादी यदखुलु जन्नता मिन उम्मियती अफदलु मिम्मा यदखुलु मिन उम्मती, यानी कि इस लड़के की उम्मत जो मेरे बाद पैगंबर बनाकर भेजा गया, मेरी उम्मत से ज्यादा बहिश्त में जाएगी, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम के बाद आए थे और छोटे थे ना मूसा अलैहिस्सलाम से, तो इसलिए गुलाम का उनको लड़का का, तो इसलिए रोए थे। अच्छा, अब वो इसलिए नहीं रो रहे थे, कोई हसद जेलसी नहीं थी कि उनके, वो अपनी उम्मत के गम में, अपनी उम्मत की मोहब्बत में, कि मेरी उम्मत क्यों है, एक पैगंबर तो दूसरे पैगंबर का भाई, हमारी तरह की उनमें जेलसियां और ये चीजें नहीं होती, वो तो अपनी उम्मत की मोहब्बत में रो रहे थे, ठीक है ना, यानी एक पैगंबर अपनी उम्मत के लिए इतना परेशान होता है। फातईना समा अस्साबियता, ठीक है, यानी सातवां आसमान, ठीक है, फिर हम सातवें आसमान पर पहुंचे, मन हाजा, वहां भी यही पूछा गया कि ये कौन है, कीला जिब्रीलू,
میں نے کہا میں جبریل ہوں. قیلا مما کا پوچھا تیرے ساتھ کون ہے. قیلا انہوں نے کہا محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. قیلا پوچھا گیا وقت ارسل الیہ کیا وہ بلائے گئے. مرحبا بھی ولنعم المجیء جا کہ انہوں نے کہا ہاں تب کہنے لگے اچھا کشادہ جگہ آئے خوب آئے. فاتیت علی ابراہیم میں ابراہیم علیہ السلام پیغمبر کے پاس پہنچا. فسلمت علیہ میں نے ان کو سلام کیا. فقالا انہوں نے کہا مرحبا بکا یہ وہی لفظ ہے نا من ابنی و نبی. انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے تو پیارے پیغمبر. ٹھیک ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کیونکہ میرا تو ادھر ادھر ہے نا آدھا ادھر ادھر. فرفیع لی البیت المعمور. اب یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ پھر بیت المعمور آسمان کا کعبہ مجھ کو دکھایا گیا. ٹھیک ہے پھر فسألت سوال سے ہے نا سالتو جبریل. اب جبریلو نہیں ہے جبریلا ہے تو میں نے جبریل سے پوچھا. فقال هذا البیت المعمور یصلی فیہ کل یوم 70,000 ملکن. ٹھیک ہے سبا سے نا 7 واحد اتنین ثلاثہ اربع خمسہ ستہ سبا سے 70. ٹھیک ہے 70. تو انہوں نے کہا یہاں ہر روز 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں. جب وہاں سے نکل جاتے ہیں تو پھر آخر تک دوبارہ وہاں لوٹ کر نہیں آتے. الف سبون کتنے ہوتے ہیں 70. الف ہوتا الفا دیکھیں اپنا عربی کے لفظ دیکھیں. الفا کہتے ہیں 1000 کو. ملکین کہتے ہیں فرشتوں کو. ٹھیک ہے تو آج آپ کو گنتی آگے. الف کس کو کہتے ہیں 1000 کو الف کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا اب ہم یہ تھوڑی سی اب اس کی شرح دیکھتے ہیں کہ اچھا آگے آئے گا. ٹھیک ہے 1000 کو. اچھا اب آگے بڑھتے ہیں. الفا ملک از اخرجوا اليوم لا يعود الی آخرہ ما علیہم تو وہ دوبارہ لوٹ کر نہیں آتے. ورفعت لی سدرۃ المنتہی فاذا نبیها کأنہ قلال حجر وورقها کأنہ اذان الفیول. اب دیکھیں غور سے جائیں. اور سدرۃ المنتہی بیری کا مقدس درخت بھی مجھ کو دکھلایا گیا. میں جو دیکھوں اس کے بیر ہجر کے مٹکوں. اب ہجر جو ہے نا یہ کہتے ہیں کہ میں نے بیری کا مجھے سدرۃ المنتہی پہ لا گیا. وہاں بیری کا میں نے پیڑ دیکھا اور اس کے بیر جو تھے بڑے بڑے اتنے بڑے بڑے تھے کہ جیسے ہجر کے کیا تھے ہجر کے مٹکے تھے. ہجر کے مٹکے تھے. تو اب اس کو یہ بیان کرتے ہیں ہجر کے مٹکے کو کہ ہجر ایک مقام کا نام ہے ملک شام میں ہے نا. ہجر کیا ہے ملک شام میں. تو اس کے جیسے ہوتے. اس کے بعد ہے کہ اس کی جڑ میں 4 نہیں اب ہم کہتے ہیں ہاں جیسے ہاتھی اور اس کے پتے ایسی شکل کے جیسے ہاتھی کے کان. اب آپ دیکھیں وہ ورقها دیکھیں ذرا عربی دیکھیں آپ کی عربی کہاں گئی ہے. وہ اور ورق کہتے ہیں کس کو پیج ہوتا ہے نا پیج پتا. ورق کس کو کہتے ہیں آگے عربی. ورقها اس کے ہاں اس کے یعنی فیمیل ہے. کان نو گویا کے آذان الفیولی. آذانو کہتے ہیں کان کو. کان کی جمع اذن ایک کان. آذان 2 کان یا بہت زیادہ کان. فیل سورۃ الفیل پڑھی ہے ہاتھی. فیول بہت سارے ہاتھی. ٹھیک ہے تو گویا کہ اس کے پتے ایسی شکل کے جیسے ہاتھی کے کان تھے. فی اصلها 4 انہار اس کی جڑ میں 4 ندیاں ہیں. اس کی جڑ میں سدرۃ المنتہی کی جڑ میں 4 انہار نہر کی جمع. سمجھ آ رہی. اب سنگولر پلورل بنایا نا پیج جا کے بنا لے. ٹھیک ہے. نہرانی باطنانی. نہران کیوں کہا 2. نہران تسنیہ کا صیغہ ہے ڈوئل ہے تو 2 تو چھپی ہوئی ہیں. باطن کس کو کہتے ہیں چھپی کو. اور بطن بھی عربک میں پیٹ کو کہتے ہیں. پیچھے پڑھا نا اپنے بطن. ٹھیک ہے. وہ نہرانی ظاہران اور 2 کھلی ہیں. 2 باطن نہریں ہیں 2 کھلی ہوئی ظاہر نہریں ہیں جو کہاں سے نکل رہی ہیں کہ اس کی جڑ سے سدرۃ المنتہی کی جڑ سے نکل. یہ اتنی امیزنگ حدیث ہے نا کہ بہت امیزنگ. اب سنیں کیا ہے. فسألت جبریلا میں نے جبریل سے پوچھا اس کا حال پوچھا. فقالا انہوں نے کہا اما الباطنانی ففی الجنت کہ چھپی ہوئی ندیاں تو بہشت میں جاری ہیں جیسے سلسبیل اور کوثر. سلسبیل اور کوثر. ٹھیک ہے. واما الظاہرانی النیل والفرات تو جو ظاہر ندیاں جو کھلی ندیاں وہ نیل اور فرات ہے. دریا ریور نائل اینڈ یوفریٹس. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں اوپر کہاں ذکر آ گیا. اب سمجھنے کی کوشش کریں. آگے 4
نہریں ہیں جو سدرۃ المنتہا کی جڑوں سے نکلتی ہیں، 2 ظاہر نہریں ہیں جو 2 باطن ہیں، ٹھیک ہے. تو جو چھپی ہوئی جو ظاہر نہریں ہیں وہ کیا سلسبیل اور کوثر ہے، اور جو چھپی ہوئی ندیاں ہیں وہ فنیل اور فرات ہے، ٹھیک ہے. جی کھلی وہ تو ہمیں نظر آ رہی ہے دنیا میں، جو نیل اور فضائل ہے جو نازل ہو رہی. ابھی عالم الغیب میں بالکل صحیح، عالم الغیب میں کون سی ہیں؟ جنت میں وہ کوثر اور سلسبیل ہے، وہ ابھی عالم الغیب ہے تو وہ چھپی ہوئی ہے، وہ باطن ہے. اور ظاہر جو ہے ہمیں نظر آ رہی ہے نیل اور فرات. اچھا مجھے بتائیں دریائے نیل کہاں ہے؟ ہاں مصر میں دریائے نائل کس میں؟ دریائے نائل جو ہے جی فرعون، جی وہی تو بتا رہی، وہی تو اسما جی بتا رہی. جی ہاں ویری گڈ. حضرت عمر کا بھی واقعہ ہے نا، ایٹ اے ٹائم ایک آدمی بولے، پتا نہیں تھا تو سارے ایک ساتھ بول رہے ہیں. سال وہ لوگ تمہاری لڑکیوں کو اس میں ہی چھوڑتے تھے. حضرت بحث خوشبو آتا تو حضرت عمر نے چٹھی ڈال دی کہ تجھے اللہ کا حکم ہے. ہاں تو نیل اور فرات. ثم فردت علیہ 50 صلاۃ، اس جگہ پہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد پروردگار کی بارگاہ مولا سے مجھ پر ہر روز 50 نماز فرض ہوئی، ٹھیک ہے 50. اچھا اور فرات کہاں ہے؟ یوفریٹس عراق. دجلہ. ایئر لائن سے سفر کری تو وہ سارا وہاں سے گزرتے ہیں آپ، ٹھیک. تو وہ یوفریٹس وہ عراق میں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. پھر اس جگہ مجھ پر 50 نمازیں فرض ہوئی. 50 صلاۃً، میں نے آپ کو لکھا ہے کہ 50 کو 50 کہتے ہیں، پڑھا ہے نا آپ نے. اس کے فوٹو شاٹ لے لیں اور جو ہے آپ اور جو ہے 1000 کو الف کہتے ہیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. فَأَقْبَلْتُ حَتَّى جِئْتُ مُوسَىٰ، ٹھیک ہے. اچھا اب کیا ہوا کہ اب انہوں نے نا ادھر ایسے کر دیا، ٹھیک ہے. پھر میں تو موسیٰ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے پوچھا، دیکھیں وہ پوچھتے کیا ہوا. میں نے کہا 50 نمازیں مجھ پر فرض ہوئی. فَأَقْبَلْتُ حَتَّى جِئْتُ مُوسَىٰ فَقَالَ مَا صَنَعْتُ قُلْتُ فُرِضَتْ عَلَيَّ 50 صلاۃً، کہ مجھ پہ 50 صلاۃ 50 نمازیں فرض ہوئی. کتنی ہوئی تھی؟ فرض ہوئی، ٹھیک ہے. اچھا اب کیا ہوا؟ انہوں نے کہہ دیا. اچھا قالا، انہوں نے کہا انا عالم بالناس منک، کہ انہوں نے کہا بھائی میں لوگوں کا حال تم سے زیادہ جانتا ہوں. آلجت بنی اسرائیل اشد المعالجۃ، میں نے بنی اسرائیل پر بہت سی کوشش کی، بہت سی کوئی تدبیر نہ چھوئی. دیکھیے معالج ہوتا ہے علاج کرنے والا، یعنی وہ کہ میں نے بہت علاج کیا ان کا. کیا علاج کیا؟ کہ نماز پڑھو. یعنی علاج کا مطلب ہوتا ہے کوشش کی. ڈاکٹر کیا کر رہا ہوتا ہے علاج میں؟ ایک کوشش ہوتی ہے نا. تو معالجتی، میں نے ان کے ساتھ بہت علاج کیا، بہت کوشش کی، اور جو ہے لیکن وہ نہیں عبادت اتنی کر سکے، ٹھیک ہے. تو کوشش کی، کوئی تدبیر نہ چھوڑی، ٹھیک ہے. وَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ فَارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ، جب بھی وہ میں نے بہت کوشش کی وہ عبادت نہ کر سکے. بھلا تمہاری امت میں اتنی طاقت کہاں ہے؟ کیا مطلب ہے؟ کہ وہ 50 نمازیں ہر روز پڑھ سکے، ٹھیک ہے. فرجی الہ، دیکھیں ہم میں طاقت نہیں ہوگی. کہاں ہے؟ نہیں ہے طاقت. ہم لوگوں کے تو اتنی آرٹیفیشل، کھاد بھی آرٹیفیشل ہے، ہر چیز آرٹیفیشل ہے، پریزرویٹیوز اتنے ہیں، ملاوٹ اتنی ہے کہ ہماری صحتیں نہیں. تو انہوں نے کہا کہ جو بنی اسرائیل نہیں کر سکی، میں نے ان کا بہت معالجہ کیا، بہت ان کے تو کوشش کی. وہ تو تمہاری امت بھی اتنی طاقت لا تطیقو، دیکھیں تطیقو، اتنی طاقت کہاں کہ وہ 50 نمازیں پڑھے ہر روز. فرج الی ربک فصل، بہتر ہے کہ تم پھر اپنے پروردگار کے پاس لوٹ جاؤ اور کچھ تخفیف کراؤ. فرجعتو، اب تو دیکھ رہی میں گیا، پھر میں لوٹا. رجا لوٹا، تو میں لوٹا، بارگاہ الہی میں لوٹا. فسألتہ، تو میں نے عرض کیا. فجعلها 40، کیا حکم ہوا؟ اچھا 40 نمازیں، ٹھیک ہے. ثم مثلہ، پھر ایسا ہی ہوا، یعنی کہ وہ پھر گئے. ثم 30، موسیٰ کے پاس لوٹ کر انہوں نے یہی کہا اور تخفیف پڑھائی تو 30 رہ گئی. اب یہ سب نہیں ہے لیکن انڈرسٹوڈ ہے نا. ثم مثلہ، پھر ایسا ہی ہوا. ثم 30، پھر 30 ہو گئی. ثم مثلہ، پھر ایسا ہی ہوا. فجعل 20، پھر 20 رہ گئی. 20 کو کیا کہتے ہیں؟ 20، ٹھیک ہے. پھر ایسا ہی ہوا. اگر گنتی سیکھنی تو یہاں سے سیکھیں. ثم مثلہ، پھر ایسا ہی ہوا. فجعل 10، تو 10 رہ گئی. 10 کس کو کیسے 10 کو؟ فاتیت موسیٰ، پھر میں موسیٰ کے پاس آیا. فقالا، انہوں نے کہا مثلہ، یعنی ویسی بات کہ پھر جاؤ تخفیف پر آؤ. فجعل 5، میں پھر گیا تو 5 نمازیں رہے. 5 5،
پھر موسیٰ فاتیتو موسیٰ، پھر موسیٰ کے پاس آیا، فقالا انہوں نے پوچھا ما صنعتم، انہوں نے پوچھا کیا ہوا، قلتو میں نے کہا جعلا خمسن، میں نے کہا کہ پروردگار نے ہر روز 5 نمازیں کر دی، یہ تفسیر کر رہے ہیں۔ فقالا مثلہ، تو موسیٰ نے کہا پھر لوٹ جائے، وہی بات کہی دوبارہ، قلتو، دیکھیں تو میں تو سمجھ، آپ اس کو دیکھیں نا، گرامر بھی دیکھیں، قلتو تو پھر لوٹ جاؤ اور تخفیف پر آؤ، ہے نا کہ آپ کتنی رہ گئی، میں نے کہا پروردگار نے 5 کر دی، موسیٰ نے کہا پھر لوٹ جاؤ تخفیف کرا، فقالا مثلہ، میں نے کہا قلتو فسلمت، میں نے کہا اب میں نہیں جاتا، مجھے شرم آتی ہے، میں 5 نمازیں اچھی طرح قبول کر چکا۔ اس وقت بارگاہ الہی سے آواز آئی، فنو دیا، نادا سمجھتے ہیں آواز دینا، نادا سے منادا، نادا ہے نا، ٹھیک ہے، فنو دیا، تو اس وقت بارگاہ الہی سے آواز آئی، انی قد امدیتو فریدتی وخففتو عن عبادی، اس وقت بارگاہ الہی سے آئے پروردگار نے کلام کیا، میں نے اپنا ٹھہراؤ پورا کر دیا جو میرے علم میں تھا کہ 5 نمازیں رکھوں گا، اور اپنے بندے کو ہلکا کر دیا۔ ہلکا کا لفظ دیکھا، وخففتو، خفتو ہے نا، عن عبادی، اپنے بندے کو ہلکا کر، وَأَجْزِيَ الْحَسَنَةَ عَشْرًا، اور جو کیا ہوگا، حسنتن کہتے ہیں نیکی کو نا، اور اپنے بندے اور 50 سے 5 کا دی، اور ثواب 10 کا دوں گا، اور کیا ہوگا، ثواب 10 کا دوں گا، اور اس کو دوسری چین سے بھی کہ کتنا ثواب ملے گا، ایک نماز کا 10 کا ثواب، تو ہمیں 50 ہی ملتے ہیں، ہمیں ایک نماز پہ 10 کا ملتا ہے، ثواب وہی ہے، 50 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اب اس کو وقالا حمام عن قتادہ، قتادہ کون ہے، تابعی ہیں، ہے نا، ابن عباس کے شاگرد ہیں، انیل حسنی انیل ابی ہریرہ رضی اللہ، پھر آگے بیچارے ابی ہریرہ، ماشاء اللہ حدیث ہے، حدیث ابی ہریرہ رضی، کتنی حدیثیں بیان کی، ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی البیت المعمور، اب یہ دوسری چین آف نریشن آ گئی کہ، اور حمام نے قتادہ سے، انہوں نے حسن بصری رحم اللہ سے، انہوں نے ابو ہریرہ سے، انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فقط بیت المعمور کا قصہ روایت کیا۔ یہاں پہ صرف بیت المعمور تک ہے، ورنہ تو یہ حدیث لمبی ہے نا، کیونکہ بد الخلق لائے نا، تو یہ اس میں اتنی روایت ہے۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور چیزیں دیکھ لیں، ہجر ایک مقام کا نام ہے، ملک شام میں ہے، دوسری حدیث میں اسے جیہون اور سیہون کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں ان نہروں کو، جیہون اور سیہون بھی بہشت کی نہروں میں سے ہیں۔ مطلب آپ کا یہ ہے کہ دنیا میں میٹھے اور شیریں پانی کی نہریں سدرۃ المنتہا کی جڑ سے نکلتی ہیں، کہاں سے نکلتی ہیں، سے نکلتی ہیں، یہ پانی وہاں سے آ رہا ہے، جب اللہ نے کہہ دیا تو کہہ دیا، مطلب وہاں سے نکل کر زمین میں گئی ہیں۔ معراج کی حدیث میں یہ بیان نہیں ہوا ہے، لیکن یہ حدیث الگ سے آئی ہے اس کی، ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ سسم نے سیرۃ المنتہا دیکھا، آپ سسم نے انبیاء کی امتیں دیکھی، کسی کے پاس جو تھی چند لوگ تھے، ایک آدمی تھا کسی نبی کے پاس، کسی کے پاس تھوڑے سے تھے، تو اور پھر آپ سسم کو کہا گیا کہ اپنا سر بلند کریں، تو اچانک آپ نے آسمان کی طرف دیکھا تو آپ نے دائیں بائیں دونوں طرف جمع غفیر دیکھا، آپ کی امت کے بہت لوگ تھے نا، ٹھیک ہے نا، موسیٰ علیہ السلام بھی روئے تھے نا کہ میری امت کے لوگ کم جنت میں جائیں گے۔ اچھا، تو آپ نے دیکھا کہ پورے آسمان کو گھیرا ہوا ہے، اس کے بعد جو ہے آپ کو یہ خوشخبری دی گئی کہ 70,000 آپ کی امت کے لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، یہ بھی بتایا گیا تھا نا آپ سسم کو، کیونکہ آپ سسم کو عرش کے یہیں پر تحفہ دے گا، 5 نمازوں کا پہلا تحفہ دیا گا، دوسرا سورۃ البقرہ کی آخری آیت دی گئی ہے نا، اور پھر نماز بھی وہیں سے آسمان سے، ہمیں ہر چیز کا حکم قرآن میں ہے، لیکن یہ تو اللہ نے تحفہ بھیجا ہمیں، ٹھیک ہے، اور 5 نماز کا تحفہ ملا آپ کو، اس کی وہ ملی سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں ملی، اور آپ کو یہ خوشخبری دی گئی کہ 70,000 آپ کی امت کے لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ اگر حساب ہو گیا نا تو پھر تو اگر قبر میں ہی ہمارا حساب پوچھ گچھ شروع ہو گئی تو پھر تو حساب لمبا ہوگا، تو دعا کریں کہ بغیر محاسبے کے، ان لوگوں میں کہ بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں ڈال دیں، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے۔ پھر آپ سسم کو جنت دکھائی گئی، دوزخ دکھائی گئی، آپ نے دیکھا کہ دنیا کے خطیب ہیں، خطاب ہے، جو بڑے بڑے خطبے دے رہے ہیں، درس دے رہے ہیں، ان کے منہ آگ کی کیچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں، یہ بھی دیکھا تھا نا، ٹھیک ہے نا، اور پھر آپ جو ہے
اس میں آپ کو بتایا گیا کہ سدرۃ المنتہا سے، اچھا اب صحیح مسلم کی ایک روایت ہے جس میں آتا ہے کہ سدرۃ المنتہا سے 4 نہریں نکلتی، فرات اور نیل اور فرات، نیل اور فرات، اور جو یہ ہے نا جیہون و سیہون، اس کو سیحان اور جیحان بھی کہتے ہیں، سین یا ہا الف نون، اور جیحان بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فرات اور نیل تو سدرۃ المنتہا سے نکلتی ہے نا، اور سیحان اور جیحان کے متعلق ہمیں نہیں بتایا گیا، یہاں بتایا گیا کہ سلسبیل اور کوثر کی نہریں، لیکن سیحان اور جیحان کی بھی نہریں ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت بتاتی ہے 4 نہریں ہیں، سیحان، جیحان، فرات اور نیل۔ تو فرات اور نیل تو سدرۃ المنتہا سے نکلتی ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے متعلق ہمیں سیحان اور جیحان، اس کو جیہون اور سیہون بھی کہتے ہیں، اور سیحان اور جیحان بھی کہتے ہیں۔ جیہون اور سیہون کو ہاتھ سے لکھا ہے، حلوائی کے ہاتھ سے لکھا ہے، اور سیحان اور جیحان کو بھی حلوائی کے ہاتھ سے لکھی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے بعد اگر یہ آپ روایت دیکھنا چاہتی ہیں تو اسلام 360 پہ صحیح مسلم کھولے، اور حدیث نمبر ہے 3111 سب لوگ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک اور ہمیں بات پتہ چلتی ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا میں جو ہے جنت کی 3 چیزیں دنیا میں پائی جاتی، دنیا میں جنت کی 3 چیزیں پائی جاتی، بتائیں نمبر 1 جلدی، کہاں دماغ جاتا ہے، کہاں سوچ جاتا ہے؟ ایک تو شہر اور نہیں جنت کی 3 چیزیں دنیا میں پائی جاتی ہیں، جنت کی 3 چیزیں دنیا پہ، سب سے پہلے حجر اسود ہے، ہمارا ٹائم شارٹ ہو رہا ہے، بس حجر اسود پایا جاتا ہے، اور اجوا پایا جاتا ہے، اور فرات میں چاندی کے اوقیہ، فرات نہر میں، نہر فرات میں، یوفریٹس ریور میں چاندی کے اوقیہ جنت کی برکت سے اترتے ہیں۔ اوقیہ وزن ہے، اوقیہ جو ہے وزن ہے جی، فرات میں چاندی اترتی ہے جنت کی برکات سے، فرات میں چاندی کے اوقیہ جنت کی برکات سے اترتے ہیں، ٹھیک ہے، اوقیہ ویٹ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہر دن اترتے ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں فرات میں چاندی کے اوقیہ جنت کی برکت سے ہر دن اتر، الف و قاف یا ہا، میں بورڈ کو کیوں نہیں استعمال کر رہی ہوں، وائی، یعنی مجھے اتنا حدیثیں اچھی لگی کہ اوقیہ، ٹھیک ہے، گاٹ اٹ، ٹھیک ہے۔ اچھا 2 چیزیں، اچھا ایک اور چیز آپ دیکھیں کہ 2 چیزیں 7 بار جبریل علیہ السلام سے 7 بار پوچھا گیا کہ آپ کون ہیں اور آپ کے ساتھ کون ہے، ٹھیک ہے، کریکٹ، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 7 بار جاتے ہیں، 7 بار جاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ناگواری کا اظہار دونوں نہیں کرتے، دونوں نے ناگواری کا اظہار نہیں کیا، وہ موسیٰ علیہ السلام کی بات مانتے ہیں، اور جبریل علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ جی ہاں میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بار بار 7 بار، اور جبریل ہوں، میں جبریل ہوں، ٹھیک ہے نا، دیکھیں یہاں نہ جبریل نہیں کہا، جبریل ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اب پھر ہمیں کیا پیغام ملا؟ ابراہیم علیہ السلام نے پیغام دیا ہے کہ تیسرا کلمہ پڑھے، بیت المعمور پہ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جنت کی زمین جو ہے بنجر ہے، پانی میٹھا ہے، جنت میں درخت لگانے کا شوق ہے، تو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تیسرا کلمہ پڑھیں تو ایک درخت لگ جائے گا، سورہ بقرہ کی آخری آیت، اور جو شرک نہیں کرے گا اس کو 70,000 بغیر محاسبے کے، بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے۔ میرا خیال ہے ہمارا گرامر نہیں ہو سکتا، ٹائم بہت ہو گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے تو نہروں کا سن کے آپ دیکھیں کتنی اچھی بات پتہ چلی ہمیں آج کہ جنت سے جو ہے یہ پانی آتا ہے، تو اس پہ آپ کسی بھی بات پہ کچھ کہنا چاہیں، کچھ پوچھنا چاہیں تو بتائیں، آپ میں سے کوئی کچھ پوچھنا چاہتا ہے؟ ہیلو، جی 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 بولیں، جی ہاں، جی بولیں۔